کیا ہاں لیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ اس کے اندر 111 آیتیں اور 12 رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا ایک اہم واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جس کو ہم سب رجب کے مہینے میں خاص طور سے اس واقعے کو بار بار یاد کرتے ہیں، جس کو سفر معراج سے ہم یاد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جو نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر میں دیا گیا تھا۔ یہ عظیم تحفہ تھا، اور جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی وہ فرشتے کے ذریعے اللہ نے اتاری، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا، اللہ نے اپنے نبی کو اپنے قریب بلا کر نماز کی عبادت کو بندوں پر متعین فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے عبادتوں میں، لہٰذا اس سے اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس سورہ کے ایک حصے کو بیان فرمایا اس سفر کے، دوسرے حصے کو ذکر نہیں کیا۔ دوسرا حصہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوا معراج کا، یہ سفر جو ہے 2 حصے ہیں اس کے۔ ایک زمینی سفر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک آسمانی سفر ہوا۔ اس کے 2 حصے ہیں معراج کے۔ تو فرمایا جو زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا جو آسمانی سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کے معنی آتے ہیں رات میں چلنے کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر جو کرایا گیا یہ رات کے حصے میں کرایا گیا، اس لیے اس سفر کا نام اسراء پڑا ہوا ہے، زمینی سفر۔ اور فرمایا کہ جو آسمانوں کا ہوا، سیڑھی کے ذریعے چڑھے آپ آسمانوں پہ، تو اس کو معراج یعنی عروج سے ہے، سیڑھی کے معنی دیتا ہے، لہٰذا اس کا نام معراج پڑا۔ لیکن عام طور پر اسراء کا لفظ لوگ نہیں بولتے، لیکن معراج ہی لوگوں کے زبانوں پر چل رہا ہے، لہٰذا اس کے 2 حصے ہیں، ایک اسراء ہے ایک معراج ہے۔ ان دونوں کے حساب سے کیا ہے، یہ تفصیل احادیث میں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک حصہ ذکر کیا یہاں، اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا بھی ذکر کیا آسمانوں کا، اور لیکن تفصیلی واقعہ کیا ہے مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، مسند احمد میں، ترمذی میں، بے شمار حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور بڑی بہترین انداز سے بیان کیا ہے، لیکن لمبی طویل حدیث ہے مسلم شریف میں، تو لہذا باب المعراج کے نام سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا جو کیا کہ یہ جو معراج کا جو سفر تھا کہ اس سورہ کی اس کی ابتدا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے۔ معراج کا یہ جو سفر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے وفات کے بعد 11 نبوی میں، یا بھی کہ ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام طائف کے سفر سے واپس ہوئے تھے، اور آپ کو کیا ہے تکلیف پہنچی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کو مارا تھا، آپ کا جسم خون سے رنگین ہو چکا تھا،
آپ ایک انگور کے باغ میں بیٹھ کر جو دعا کی تھی، اے اللہ کہ مجھے بے کسوں کے حوالے نہ فرما، اور کیا ہے میری بے کسی کو سن لے، اور کیا ہے آپ نے درد بھرا انداز میں آپ نے دعا کی تھی، تو اللہ رب العزت نے جو نبی کو تکلیف پہنچی تھی، اس تکلیف میں ریلیف کے لیے اور کیا ہے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، تسلی کے لیے اللہ نے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا۔ یہ اصل مقصد ہے پس منظر یہ معراج کے سفر کا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جب یہ سفر شروع کیے تو یہ سفر کیسا تھا، کہ اس سفر کی تفصیل کیا ہے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر آپ نے، یہ جو معراج ہوئی آپ نے خواب میں دیکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خواب میں آپ نے 20 مرتبہ معراج کی ہے، جنت و جہنم کو خواب میں کئی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے یہ جو واقعہ ہوا تھا آپ اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ صرف روح کا مسئلہ نہیں، یہ خواب کا مسئلہ نہیں، بلکہ آپ کا روح اور کیا ہے جسم دونوں کے ساتھ آپ کا یہ سفر ہوا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بتائی اور فرمایا کہ یہ جو سفر تھا، کہ یہ سفر جو پیش آیا یہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کس مہینے میں پیش آیا۔ فرمایا کہ بعض کہتے ہیں ربیع الاولیٰ میں، کیا ہے بعض کہتے ہیں ربیع الثانی میں، اور بعض کہتے ہیں رمضان میں، بعض کہتے ہیں شوال میں، بعض کہتے ہیں رجب میں۔ پھر تاریخ میں اختلاف ہے، 17 تاریخ کو ہے یا پھر 27 کو ہے، لیکن صحیح قول رجب کی 27 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے آپ کو سفر معراج پر لے جایا گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہی یہ سفر ایسا تھا کہ یہ جو سفر تھا ہر انسان سوچ سکتا تھا کہ ایک بشر جسے زمین سے لے کر مکۃ المکرمہ سے لے کر جو بیت المقدس ایلیا فلسطین کا جو اتنا لمبا سفر 40 دن میں ایک عرب طے کرتا تھا، پوری مشقت کے ساتھ عرب حضرات جاتے تھے، پھر وہاں سے آسمانوں پر جانا، رات کے تھوڑے سے حصے میں پھر واپس آ جانا، ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ ہر آدمی اسے ناممکن سمجھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ اسباب کے محتاج نہیں، اللہ چیزوں کے محتاج نہیں، اللہ کہیں ذرائع کے محتاج نہیں، انسان کی جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے وحی اور حکم شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میرا کام تھا، میرے بندے کو میں بلانا چاہتا تھا، میرے نبی کو، لہٰذا اس لیے میں نے ان کو بلایا۔ یہ کام تمہارے لیے مشکل ہے لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے سبحان الذی کا لفظ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان کے معنی پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، چیزوں کا محتاج نہیں، جو نظر آنے والی چیزیں اس کا محتاج نہیں، وہ سب کچھ کے بغیر کر سکتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھانے کے لیے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے قرآن مجید میں، کس انداز سے سمجھایا۔ اب یہ بتاؤ اسریٰ بعبدہ جو لفظ استعمال کیا، یا عبد کا جب لفظ آتا ہے اس میں صرف روح مقصد نہیں ہوتا، خواب مقصد نہیں ہوتا، روح اور جسم دونوں کو ملا کر عبد کا لفظ بولتے ہیں۔ جب بھی لفظ عبد آتا ہے اس سے خواب یا روح مقصد نہیں ہوتا، کہ جسم بھی مراد ہوتا ہے روح بھی مراد ہوتی ہے، دونوں کا مجموعے کو عبد بولتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ، اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا تم اپنی قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے اپنے کیا ہے میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ تو جو اسریٰ بعبدہ جو کہا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، وہاں جو عبد کا لفظ آیا روح نہیں تھے، وہ انسان تھے، 6,80,000 بنی اسرائیل تھے، ان کو لے کر آپ نکلے تھے مصر سے۔ سامنے بحر قلزم تھا، سمندر ٹھاٹے مارتا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، لوگ پریشان ہو گئے، موسیٰ ہم تھوڑا چھوٹا کام کر کے کھا لیتے تھے، آپ نے ہم کو لا کر بیچ میں پھنسا دیا۔
تو اللہ کے نبی کا یقین کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں گھبراؤ نہیں، اللہ اس سمندر میں بھی مجھے راستے دکھا سکتا ہے، ان حالات میں بھی اللہ ہمیں رہنمائی کرے گا، کب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حکم دیا موسیٰ تم لکڑی لگاؤ سمندر میں، لکڑی یوں لگائی، مارا ایک مار، تو جس سے سمندر کے اندر 12 قوموں کے لیے 12 راستے نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا۔ تو فرمایا کہ بہرحال تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو سفر میں جو عبد کا لفظ آیا وہ روح کو نہیں لے کر گئے تھے، وہ انسانوں کو لے کر گئے تھے۔ تو عبد کا جو لفظ آتا ہے وہ انسان یعنی روح اور جسم دونوں کے مجموعے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ یہاں بھی عبد کا لفظ لا رہی، میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا۔ ایک ہے جانا، ایک ہے لے کر جانا، ایک ہے اسرا، کیا ہے اللہ کے نبی خود گئے، اس میں کیا اعزاز رہے گا؟ ایک لے کر آنا ان کو، اس میں اعزاز ہے۔ اللہ یہاں بتا رہے ہیں ہاں وہ نبی خود نہیں آئے، ہم نے اپنے اعزاز سے ان کو لے کر گئے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اعزاز سمجھا رہا نبی کا۔ اور فرمائے کہ لیلن، اور فرمائے دوسری بات یہ ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر پیش آیا۔ کیسے پیش آیا؟ اللہ نے چاند کو کھڑا کر دیا، سورج کو کھڑا کر دیا، رات کے نظام کو کھڑا کر دیا، جب تک میرے حبیب کا سفر مکمل نہ ہو رات تو بھی اپنی جگہ قیام کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر تھا۔ لیلن کا جو لفظ آتا ہے عربی میں جو تنوین دیتا ہے یہ اشارہ کرتا ہے تھوڑے سے وقت کے معنی دینے کے لیے، تھوڑا سا وقت۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب نبی پاک علیہ السلام واپس آئے تھے تو آپ کا بستر ابھی گرم ہی تھا، جیسے آدمی سوتا ہے۔ اتنے وقت میں اللہ کے نبی پورا سیر کر کے آ گئے۔ تو یار یہ لوگوں کو بڑا تعجب معلوم ہوتا تھا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے ہو سکتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، انسان کے خیال سے دور۔ اللہ فرمانی سبحان، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانی کہ کہاں سے لے گئے ان کو؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام اس حصے کو کہتے ہیں جو آج کعبۃ اللہ کے اطراف میں مطاف کا جو حصہ ہے، جو کمانے لگی ہیں اندر کا حصہ، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، جس کے بیچ میں کعبۃ اللہ ہے۔ پھر باہر کا حصہ نہیں، حرم کا وہ نہیں، کہ جو مسجد کا جو حصہ ہے یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ کیسے لے جایا گیا؟ کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ قال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ یحدث یعنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس سفر کو اپنے زبان مبارک سے فرمایا تھا۔ کیسے فرمایا؟ کہ فرمایا فرج سقف بیتی انا بمکہ، میں مکے میں میرے پھوپھی ام ہانی کے گھر میں تھا یا پھر اپنے کمرے ہی میں تھا، تو فرمایا کہ اچانک سے چھت پھٹ گئی۔ جبریل امین چاہے تو دروازے سے آ سکتے تھے، چھت پھاٹنے کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے یہ واقعہ عجیب اور غریب واقعہ ہے، انسانوں کے عقل سے دور واقعہ ہے، لہٰذا اس سمجھانے کے لیے آپ ڈائریکٹ چھت پھاڑ کر آ گئے۔ اور فرمایا کہ دوسری بات فرج سقف بیتی وانا بمکہ، میں مکے میں تھا، کہ فنزل جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اترے ایک دم ادھر سے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ففرج صدری، کہ انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، لے جا کر حتیم کے پاس سلائے، کیونکہ آسمان کی جو ماحول ہے وہاں کے جو مشاہدات ہیں انسان دنیا کی آنکھوں سے نہیں کر سکتا، وہاں کا نظام ہی الگ ہے، وہاں کا نظام پاورفل ہے، وہاں کے نظام کے پاور آنے کے لیے یہاں سے پاور لینا پڑتا ہے، لہٰذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تیاری کے ساتھ لے گئے تاکہ وہاں کے حالات دیکھ کر اپنی امت کو صحیح صحیح سنائیں، ایسا نہیں کہ گھبرا کر آ جائیں، صحیح صحیح آپ وہاں کے حالات سنائیں، جنت میں کیا ہے، جہنم کے اندر کیا حالات ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتی ففرج صدری، آج آپریشن کر کے سوچ کیا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے جان لیا آپریشن، جبریل امین نے آج سے 1500 سال پہلے آپریشن کا علم سکھا دیا تھا، کہ آپ نے اسے ہاتھ یوں پھرایا، اللہ کے نبی کا سینہ یوں ہٹ گیا، خالی ہاتھ یوں رکھا، اسے کوئی چاقو نہیں تھی، ایسے سینے پر ایسے ہاتھ پھرایا، نبی کا سینہ نکل چکا تھا کھلا، تو آپ ایسے ہاتھ سے نکالے، اس میں کوئی زخم نہیں، کوئی تکلیف نہیں،
نبی کے لیے سینہ چاک کیا گیا. ففرج صدری، اور فرمایا کہ ثم غسلہ بماء زمزم، زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو دھویا گیا. اگر آب کوثر آب زمزم سے اچھا ہوتا تو جنت سے آب کوثر لاتے. معلوم یہ ہوا آب زمزم آب کوثر سے بھی افضل ہے. تو لہٰذا اسی لیے کہ اس پانی کے اندر وہ خصوصیت ہے، نبی نے فرمایا یہ بیماروں کے لیے بھی شفا ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانے کا کام دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور دنیا کے کوئی بھی پانی چاہے ہزاروں سال تم فلٹر کر لو، وہ پانی اگر 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد کیڑے نہ پڑے تو کیا ہے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن زمزم کا پانی 7 سال نہیں 50 سال بھی رکھو لیکن اس کے اندر کیڑا نہیں پڑتا. میرے پاس بھی پانی ہے، آپ تک میرا 14 میں لایا تھا، آج 6 سال ہو گئے، آج تک میرے پاس وہ پانی صحیح سالم محفوظ ہے. فرمایا کہ پانی کی خصوصیت اللہ نے زمزم کی ایسی رکھی ہے. تو فرمایا کہ اس طریقے سے کہ فرمایا کہ زمزم کا پانی سے اللہ کے نبی کے سینے کو صاف کیا گیا، اور فرمایا انوارات بھرنا تھا اس کے اندر. تو فرمایا کہ ان کے بعد فرماتی ہیں کہ کہا ثم جاء بتسطم من ذهب ممتلئ حکمت و ایمانا، پھر سونے کے تس میں کیا ہے جو بندھا ہوا تھا اوپر سے کیا ہے فرمایا کہ ڈھکا ہوا تھا، اس میں اللہ کی طرف سے علم و حکمت لے کر آئے تھے نبی کے سینے میں ڈالنے کے لیے. ثم جاء بتسطم من ذهب ممتلئ حکمت و ایمانا، جو تس تھا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کے نور کی تجلیات سے وہ بھرا ہوا تھا. تو چنانچہ فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو جبریل امین نے میرے سینے میں ڈال دیا. فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَ، پھر ایسے ہاتھ پھیرا تو آپ کا سینہ مضبوط بن چکا تھا، اس کے لیے کوئی ٹاکے نہیں، کوئی انتظام نہیں. فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ تیار ہو گئے تو آپ کے سامنے براق لایا گیا. کہ فرمایا جب براق آیا فوق الحمار دون البغل، کہ فرماتے ہیں کہ جو براق تھا یہ براق کیا ہے گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، کچر سے تھوڑا چھوٹا تھا. اور فرمایا کہ یزو حافرہ عند منتہا طرفہ، وہ جب قدم اٹھاتا میری نظر جہاں پڑتی وہاں دوسرا قدم رکھتا تھا. یہ تیزی تھی اس سواری کی کہ عند منتہا طرفی، بخاری شریف کی روایت میں. تو فرمایا کہ یہ سفر آپ علیہ السلام کا، اور جب بیٹھنے لگے اس پر یہ جو خچر ہے ہنہنانے لگا، جبریل امین نے کہا خاموش ہو جا، آج تک اس سے متبرک ذات تیرے پیٹھ پر آج تک کوئی نہیں بیٹھی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جو براق تھا، بعض لوگ فوٹو میں لا کر پیش کرتے ہیں حضور کا براق، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضور کے براق کو کوئی نہیں دیکھا ہے. اور حضور کے براق بعض لوگ کہتے ہیں چہرہ اور کیا ہے انسان کا تھا اور جسم اس کا تھا، یہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، لہٰذا حضور کے براق کی شکل اتارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا اس کی فوٹو بھی نہیں رکھنا، یہ غلط لوگ ہے کیا اسے بناتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ہاں تھا حضور کا براق تھا، جو اپنے یقین اس کا یقین رکھنا ہے، حدیث صحیحہ سے اور قرآن کی باتوں سے ثابت ہے یہ سفر. تو لہٰذا اس لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام جب چلے سفر کے اندر تو آپ نے فرمایا جبریل امین نے اتری اللہ کے نبی ایک مقام پر جو کھجوروں کا مقام تھا، 2 رکعت نماز پڑھیے. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، ابن کثیر کے اندر پوری تفصیل موجود ہے احادیث کی روشنی میں. تو فرمایا کہ انہوں نے کیا ہے اللہ کے نبی نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. تو پوچھا کہ جبریل امین سے اے جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا اس مقام کا نام طیبہ ہے، یہ مدینۃ المنورہ یثرب اسے کہتے ہیں، یہاں آپ کو آئندہ سفر کر کے آنا ہے، یہاں ہجرت کرنا ہے آپ کو، مدینۃ المنورہ. اور پھر اس کے بعد آگے چلے تو پہاڑی راستہ تھا کوہ طور کا، وہاں پر حکم دیا یہاں 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھی، اس کے بعد پوچھا جبریل امین یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کوہ طور ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا تھا، برننگ بش جسے کہتے ہیں. تو لہٰذا جلتی ہوئی جھاڑی میں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا تھا. تو یہ دوسرا. اور آگے چلیں تو شام کا علاقہ ملا، فرمایا یہاں اتریے 2 رکعت نماز ادا کیجیے. اللہ کے نبی نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو چنانچہ اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ وہاں راستے میں خوشبو آنے لگی
کہ جبریل امین سے موسیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا یہ فرعون کی باندی یا جو تھی جس نے اللہ کا نام لینے پر اسے کڑائی میں ڈال کر جلایا گیا تھا اس کے بچے کے ساتھ، اللہ نے اس کی قبر سے اس کی قربانی کی بنیاد پر یہ مشک کی خوشبو پورے وادی میں پھیلا دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشبو جو پھیلائی اس کی قربانی کی بنیاد پر، دین پر۔ تو لہٰذا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آگے چلے تو سامنے جو بیت المقدس تھا وہاں پر اپنی سواری کو باندھ دیا، فربطتہ بالحلقۃ کما تربط بہ الانبیاء، کہ اس حلقے سے باندھا جیسا کہ انبیاء کیا ہے اس سے پتھر سے باندھتے تھے۔ بعض روایتوں میں کہ حضرت جبریل امین نے اسے ہاتھ مارا تو پتھر کے اندر سوراخ پڑ گیا، آپ نے کیا ہے اپنے براق کو وہاں پر باندھ دیا۔ اب سوال یہ ہے براق حضور کے لیے آیا تھا کہ اسے باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھاگ جاتا تھا۔ فرمایا یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے، اسباب اختیار کرنا جائز ہے لیکن اسباب پر بھروسہ کرنا جائز نہیں، بھروسہ اللہ پر، اسباب اختیار کرو۔ کوئی کہے میں دروازہ کھلا رکھ کے سو جاتا ہوں، چوری ہوتی کہ نہیں؟ ضرور ہوگی، کیونکہ اسباب اختیار کر، دنیا دار الاسباب ہے، بند کر کے بھی یقین کرو کہ اس میں کوئی نہیں کرے گا، اللہ بچانے والا ہے۔ فرمایا اسباب اختیار کرو، پھر توکل کرو۔ یہ سمجھانے کے لیے جبریل امین نے وہاں رسی سے باندھا تھا براق کو۔ تو چنانچہ اندر گئے، آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی، تمام انبیاء کی امامت کی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دودھ اور شراب کا برتن پیش کیا گیا، شراب بھی تھی ایک برتن میں، دودھ بھی تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے دودھ لے کر پی لیا۔ جبریل امین نے کہا کہ اصبت الفطرہ، تم نے فطرت کو اپنا لیا، تمہاری امت بھی فطرت کو اپنائے گی۔ دودھ علم کی علامت ہے، حکمت کی علامت ہے، اللہ کے نور کی علامت ہے۔ تو چنانچہ تمہاری امت بھی یہی اپنائے گی۔ اگر تم شراب کو اپنا لیتے تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی تھی۔ تو لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے دودھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے آگے کی پوری تفصیل ہوئی، پھر آسمانوں کی طرف سفر کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت کیا ہے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت کیا ہے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کو حسن کا آدھا حصہ ملا تھا دنیا کا۔ اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ آپ بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ ہمارا جو کعبۃ اللہ ہے بالکل اس کے اپوزٹ اوپر میں کیا ہے ایک بیت اللہ ہے، جس کو روزانہ 70,000 فرشتے کیا ہے ایک بار میں طواف کرتے ہیں، تو دوبارہ ان کو قیامت تک طواف کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ ہے بیت المعمور، اس سے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اس لیے کہ آپ 2,500 انبیاء کے جد امجد تھے آپ۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا۔ تو بہرحال آپ وہاں سے سدرۃ المنتہا دیکھا، بڑی عجیب غریب کیفیت تھی، اس کے پھل مٹکے کے برابر، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر، وہاں سونے کی تتلیاں منڈلا رہی تھی ایسے اطراف میں، خوبصورت انداز میں۔ وہاں فرشتوں کا عکس پڑ رہا تھا، اللہ کی تجلیاں اتر رہی تھی۔ نبی فرماتے ہیں مخلوقات میں سے کوئی اس کی صفت بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تعریف تھی وہاں کے سدرۃ المنتہا کی۔ میں آگے بڑھنا چاہا، جبریل امین رک گئے، پوچھا کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اللہ کے نبی اب مجھ سے ایک قدم بھی میں اس سے آگے بڑھاؤں گا اللہ کے نور کی تجلی مجھے جلا کر رکھ دے گی، لہٰذا میرا مقام یہاں کو ختم۔ اب یہاں سے آپ جائیے، آپ کے لیے مسند لایا گیا، رف جسے کہتے ہیں، آپ یہاں سے چلیں، شریف الاقلام تک گئے، وہاں قلموں کے لکھنے کی آواز آپ نے سنی جو انسانوں کی تقدیر لکھی جا رہی تھی، تو لہذا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں سے پھر آگے گئے، اللہ رب العزت کے قریب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ ایک بعض روایتوں میں آتا ہے نبی کیا لے کر آئے؟ فرمایا اے اللہ، بدنی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت سب تیرے لیے لے کر آیا ہوں، تواضع لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ السلام علیک ایھا النبی، کہ نبی تم پر سلام ہو۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ میری امت کو بھی شامل فرما،
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اس وقت فرشتوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو چنانچہ یہ بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو میرے حال تو اللہ رب العزت نے وہاں 3 چیزیں آپ کو عطا کیا۔ فرمایا پہلی چیز کہ خواتیم سورۃ البقرہ، کہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے معراج میں نبی کو عطا فرمائی۔ آمن الرسول، فرماتے جو آدمی اس کو پڑھ کر سوتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور صبح تک اس کی حفاظت فرماتی ہیں ہر شر سے، اور خیر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری بات اوتیت صلاۃ الخمس، مجھے 50 نمازیں دی گئی اور بعد میں کم کرتے 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 5 نمازوں پہ آ گیا، یہ 5 نمازیں ملی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، ایک کو 10 سے ضرب دے کر ہم 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تمہاری امت کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، یہ یہود و نصارہ کے لیے، ان کی امتوں کے لیے نہیں، تمہاری امت کی خصوصیت ہے۔ تمہاری امت صرف 1 رات عبادت کرتی ہے شب قدر کی، کہ 80 پر 3 سال عبادت کا ثواب تمہاری امت کو ملتا ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری امت کا کوئی آدمی 1 نیکی کرتا ہے 10 کے برابر ملتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نیکی مل جاتی ہے۔ اور فرمایا لیکن گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کرتا ہے تو 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ کے قریب جا کر پھر واپس آتا ہے، اللہ اس پر بھی 1 نیکی لکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو چنانچہ یہ پوری حدیث مسلم شریف کے اندر دیگر کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی۔ یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر تھا تو 5 نمازیں دی گئی، تیسری آپ کو انعام دیا گیا وَغُفِرَ لِمَن لَّا يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا، آپ کی امت میں سے جو آدمی شرک نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ہونے کا یقین نہیں کرتا، اللہ رب العزت اسے چاہے اس کے کتنے بھی گناہ ہو، سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو، اللہ اسے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ ہے، لیکن شرط یہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکائے سر، کسی اور سے ہونے کا یقین نہ رکھیں۔ ہاں اتنی بات ہے اللہ والوں کا عظمت اور ان کا احترام ضرور ہے، لیکن ان کو خدا نہیں سمجھنا، ان سے نہیں مانگنا، ان سے حاجتیں طلب نہیں کرنا، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سب کچھ دینے کے لیے تیار، اور انسان سے مانگے گا، آج دے گا، کل دے گا، پرسوں اپنا دروازہ بند کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے روزانہ مانگو، 1000 روپے مانگو، میں روز دیتا ہوں۔ میری نعمتوں میں جیسے تم سمندر میں انگلی ڈال کر نکالو گے، تمہاری انگلی کو جو پانی لگے گا اتنی بھی میری خزانے میں کمی نہیں آئے گی، یہ اللہ کی ذات فرماتی ہے۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مانگے۔ تو فرمایا بہرحال میں اس واقعے کو اختصاراً آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماری کہ فرمایا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے جس کے اطراف میں برکتیں رکھی ہیں۔ کون سا ہے؟ ملک شام، جسے سیریا کہتے ہیں۔ آج وہ ملک شام میں کئی ہزاروں انبیاء کی مزاریں ہیں، ہزاروں انبیاء کی، بنی اسرائیل کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اے ملک شام میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے اندر میرے ہزاروں انبیاء کو بھیجوں گا۔ تو چنانچہ ملک شام یہ انبیاء کا مدفن ہے، مسکن ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قیام ہے، اور حضرت اسحاق کا قیام ہے، حضرت یعقوب کا قیام ہے۔ بہت سے انبیاء وہاں پر تشریف لائے، اور پھلوں کے اعتبار سے، آسانی کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے بہترین شہر ہے ملک شام۔ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرمانی کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی بعض نعمتیں، بعض نشانیاں آپ کو دکھائیں وہاں کے حالات کے۔ اِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کی ذات سننے والی اور دیکھنے والی ذات ہے۔ چنانچہ یہ واقعے کی تصدیق صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر نے بھی اس واقعے کی تصدیق کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 سن ہجری میں بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، آؤ بھائی اسلام کی طرف آ جاؤ، اپنے راستے چھوڑ دو۔ تو ان میں سے ایک بادشاہ تھا ہرقل، جس کا نام تھا، ملک روم کا بادشاہ، رومن امپائر، فرما سب سے بڑی طاقت تھی۔ آپ نے حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضور نے اپنا قتل دے کر بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم
اور آپ نے خط لکھ کر بھیجا تھا تو آپ خط لے کر گئے تو روم کا بادشاہ نے پوچھا چلو بھئی عرب کے اندر کسی کا خط آیا ہوا ہے، کوئی نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بلاؤ یہاں عرب والوں میں کوئی ہے تو تحقیق کریں کون ہے یہ۔ تو ابو سفیان جو تھے آپ کے چچا بھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ وہاں تجارت کے لین سے شام گئے تھے، تو انہوں نے ان کو بلا بھیجا، یہ عرب والے ہی جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو پوچھتا تھا، صدقنا، وہ کہتا تھا کہ ہاں نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کا خاندان ایسے ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پچھلی کتابوں میں نبی کے اوصاف پڑھے تھے۔ تو بعد میں ابو سفیان کہتے ہیں میں نے حضور کو کم دکھانے کے لیے کچھ باتیں سوچنا چاہا، آپ کو جھٹلانے کے لیے، اس کو کہے نبی کے بارے میں غلط بات اس کے دل میں بٹھانے کے لیے میں نے کہا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ایک رات میں مکے سے ایلیا تک آئے، مسجد اقصیٰ تک، پھر رات میں ہی واپس آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی بات جھوٹی ہے۔ تو یہ ابھی بول ہی رہے تھے، جو قیصر جو تھا روم کا بادشاہ، اس کے بازو ایک پادری کھڑا تھا جو بیت المقدس کا متولی تھا یا ذمہ دار تھا یا پھر اس کی صفائی کرنے والا تھا، اس نے کہا بھائی میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیسے؟ کہ میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تمام دروازے جب تک بند نہیں کر لیتا مسجد اقصیٰ کے، جب تک میں گھر نہیں جاتا، میں نے تمام دروازے بند کیا لیکن ایک دروازہ بند کرنا چاہا بیچ کا، ہرگز بند نہیں ہوا۔ میں نے بڑے بڑے کاریگروں کو بلایا، بڑے بڑے نجاروں کو بلایا، کارپینٹرز کو بلایا، لیکن انہوں نے کہا بھئی ہم سے ہونے کا کام نہیں، اس کی دیواریں اس پر بیٹھ چکے ہیں، اسے ہلا نہیں سکتے، صبح تک انتظار کرو۔ ہم لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے بعد صبح میں دیکھا تو وہاں جانور کے باندھنے کے نشانات بھی ہیں، پتھر میں سراغ بھی پڑا ہے اور ایک نبی کی امامت کے آثار بھی موجود تھے۔ تو چنانچہ یہ واقعے کی تصدیق مسلمان تو کیا ہے، یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں، غیر نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ لہٰذا اس واقعے کی تصدیق کرنا، سفر معراج کی اسرا کی، یہ اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس کا کیا ہے، اس کی کیا ہے، تنکیر کرنا، اس کا انکار کرنا اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ لہٰذا اس کی تصدیق کرنا ہے اور اس بات کی، اس واقعے کو ماننا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ اور انعام ہم کو دیا ہے اس سے خوشی کا اظہار کرنا ہے، وہ ہے نماز۔ اس کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز میں ہے، نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ سے بات کرتا ہے۔ تو چنانچہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے معراج کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو یہاں تک یہ بات تھی سفر معراج کی۔ آگے اللہ رب العزت نے بتایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کیا تھا اور کتاب تورات دیا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا تھا۔ کتاب تورات چند تختیوں میں تھی اور یا پھر کیا ہے بڑے مضمون تھا اس کا، یہ کیا ہے اہل کتاب کی بڑی کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی جیسے قرآن کے احکام ہیں ویسے تورات کے اندر بھی احکام تھے، اور کیا ہے انجیل کے اندر مثالیں تھی، زبور کے اندر اللہ کی تعریف تھی۔ تو لہٰذا یہ تورات آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تھی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں مجید کے توحید کے اندر۔ تو فرمایا اس کے بعد یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس بنی جو کہتے ہیں اولاد، یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کی جو نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا، اور ان کی نسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ان میں بھی اختلاف ہو گیا، کچھ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بن گئے، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بن گئے، اور کچھ عیسائی موسیٰ علیہ السلام پر تنقید کرنے لگے، کچھ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے۔ ان میں 2 جماعتیں پھر بن گئی، کچھ یہود بن گئے، کچھ نصارہ بن گئے۔ لہذا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کے اندر تحریف کر دیا، تبدیلی کر دیا، حقیقی کتاب ان میں سے کسی کے پاس نہیں، نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے صحیح کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ آج تک ہے، جو 1440 پر 2 سال ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کے حرف بحرف کو محفوظ کیا ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ کلام اس وقت محفوظ طریقے سے رکھا ہے۔ اللہ فرماتی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے ہی لے رکھی ہے۔
تو چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم اس کتاب کو پڑھو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، تورات کو، اور میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بناؤ، شرک نہ کرو، اللہ سے ہونے کا یقین رکھو، میری توحید کے گیت گاؤ اور میری اطاعت کرو، کسی اور کو خدا نہ سمجھو، اور میری اطاعت میں مجھ سے ہونے کا یقین رکھو، مجھے کارساز سمجھو، میں تمہاری ذمہ داری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ تو چنانچہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی یادداشت سمجھائی اور فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا۔ کون تھی یہ؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے 950 سال محنت کیا، تو محنت کرنے کے بعد 40 یا 80 آدمی ایمان لائے، بڑی قربانی تھی آپ کی۔ آپ کبھی سورہ نوح اٹھا کر دیکھیں تو کیسی آپ کی دعوت کی محنت کے انداز اور آپ کی قربانی اس کے اندر کھول کر بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا میری تفسیر سورہ نوح کیا یوٹیوب کے اندر بھی ہے، کبھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، درس قرآن کے نام سے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ جو سورہ نوح کے اندر جو مضامین ہیں بڑے گہرے مضامین ہیں، تو اس کو پڑھیں اور اس کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو نوح علیہ السلام نے جو محنت کیا وہ ایسی محنت ہے کہ ان محنت کو کوئی ہم میں سے اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ 950 سال تک ایک نبی نے محنت کیا، اور اتنی محنت کے بعد صرف 40 آدمی ایمان لا رہے ہیں، تو اس نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی پر طوفان بھیجا تو سب کے سب ہلاک ہو گئے، صرف چند لوگ حضرت نوح کی کشتی میں تھے، ان میں سے آپ کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، انہی سے پوری دنیا بھر چلی، انہی میں سے بنی اسرائیل بھی ان کے اندر آئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہی اے وہ لوگوں کی اولاد جن کو جو تم نے کہا ہے تمہارے ابا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، دیکھو نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، وہ نیک بندے تھے، اے بنی اسرائیل تم بھی شکر گزار بن جاؤ، تم بھی نیک بن جاؤ کہ تم ان کی اولاد ہو جو نیک ہیں، راتوں کو رونے والے ہیں۔ ناح ینوح، نوح کے معنی آتے ہیں اللہ کی یاد میں رونے والی شخصیت، اللہ کی بار بار کیا ہے آہوزاری کرنے والی شخصیت، یہ نوح علیہ السلام کا نام تھا۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ جیسے شکر گزار بندے تھے میرے، کہ تم بھی شکر گزار بنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، تم ان کی اطاعت کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری اصلاح کے لیے نبی کو بھیجا ہے، ان کی بات مانو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اہل کتاب پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے، اللہ اس کے ہر عمل کو دگنا ثواب دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ایک، لیکن وہ نماز پڑھیں گے تو دگنا ثواب۔ کیوں؟ پہلی نبی کی شریعت کو بھی مانا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ان کو دی، لہٰذا اللہ کے نبی نے فضیلت ان کو سمجھائی۔ تو چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، یقیناً نوح علیہ السلام ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی۔ اس واقعے میں پہلے اسراء کا واقعہ لانا، معراج کا، پھر بنی اسرائیل کو تنبیہ کرنا، نصیحت کرنا، پھر ان کے اندر جو فسادات آئے اس کو ذکر کرنا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ، 2 باتوں کی طرف اشارہ تھا۔ ایک تو یہ کہ 10 سال تک مکی زندگی میں صحابہ نے لوگوں کا ظلم سہا، مار کھائے، پریشان ہوئے۔ اللہ نے اس واقعے سے بتایا نبی اب اسلام اونچا ہونے والا ہے، عروج کو آنے والا ہے، ذرا صبر سے ہمت سے کام لیجئے، اب تمہاری ہی فتح ہونے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی کو مسجد اقصی میں امامت کروا کر، اور بھی یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا جو بنی اسرائیل کو ہم نے فضیلتیں دی تھی، فضلنا علی العالمین، پورے عالم والوں میں اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، وہ فضیلت انہوں نے گنوا دیا اپنے نبیوں کو ستانے کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کو کہے قتل کرنے کے ذریعے سے، ظلم کرنے کے ذریعے سے۔ اللہ نے اس فضیلت کو اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا۔ تو چنانچہ اب امت فضلنا علی العالمین کی جو فضیلت حاصل کی، یہ امت محمدیہ ہے، اب بنی اسرائیل نہیں ہے۔ لیکن یہ فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنا ہے، جب جا کر ہمارا مقام باقی رہے گا۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے آگے 2 واقعات کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل نے
اپنے گناہوں کے بدولت اللہ نے ان پر عذاب کی شکل میں ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا تھا۔ تو چنانچہ ان میں سے پہلا واقعہ کیا ہے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شعیہ ارمیہ سے بہت سے انبیاء تھے، ان کو انہوں نے ناحق قتل کیا تھا، مارا تھا، ظلم کیا تھا، اور انہوں نے ان نبیوں کی بات ماننے کے بجائے ان کو تکلیف پہنچائی تھی اور ظلم کی حد کر دیا تھا، گناہ اور عیاشیوں میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بابل کا سردار بخت نصر ظالم بادشاہ کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا۔ تو چنانچہ یہ 680 پر 5 عیسوی یعنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 680 پر 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا یہود پر۔ تو چنانچہ وہ آیا تو پورے فلسطین کو، ایلیا کو تہس نہس کر دیا، سب کا مار دیا، گھر توڑ دیا، بیت المقدس کے اندر کے خزانے بھی لے لیے، اور یہاں تک کہ مردوں کو قتل کر دیا، بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنا کر بابل لے کر گیا۔ 110 سال تک یہ قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہی بابل کے اندر۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی قوم نافرمانی کرتی ہے، اللہ ان کی اصلاح کے لیے حکومتوں کو بدل کر لاتے ہیں تاکہ امت اپنی زندگی کی روش کو بدلے، صحیح کر لیں، اور اس کے ذریعے سے یہ نہ سمجھے بھائی حکومت خراب ہے، ایسا نہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں، وہ حکومت خراب نہیں، اللہ نے حکومت کو جو لایا وہ ہمارے اعمال کی پاداش میں، سزاؤں میں۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ پہلی بار جب ان پر سزا آئی تو چنانچہ سب کا سب ختم کر دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی اسی کا ذکر کرتے ہوئے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کتاب تورات میں ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا صاف صاف بنی اسرائیل کو، تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور پوری سخت زیادتیاں کرو گے، بڑی سرکشی کرو گے تم۔ پہلی بار فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان 2 وعدوں میں سے پہلی بار جب وقت آیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے تم پر ہمارے بندے کو تمہارے مقابلے میں بھیجا۔ اللہ کافر کو بول رہے ہیں ہمارا بندہ، کافر کو کیا، کافر اللہ کا بندہ یقیناً ہے اللہ کا بندہ، لیکن ہمارا بندہ جو بولنا نبی کے لیے آیا ہے، میرے بندے، میں نے اپنے بندے کو لے گیا، کافر کو بھی اللہ اپنا بندہ بول رہے ہیں ان حالات میں جبکہ اللہ اسے مسلط کر رہے ہیں دوسرے پر گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ فرما رہی یہ میرا بندہ، یعنی ہم اسے مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی عباد لنا، ہمارے کچھ بندے، اور فرمایا کہ الی باس شدید، بڑے سخت جنگجو لوگ تھے اور یہ حملہ کرتے تو کوئی ان سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا فجاسوا خلال الدیار، یہ گھروں میں گھس کر تہس نہس کر دیا۔ وکان وعدا مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا، تو وہ ہو کر رہا اللہ کا وعدہ۔ چنانچہ یہ قوم 110 سال تک پریشان تھی۔ بعد میں ایران کا سیرس بادشاہ، ایران کا ایک بادشاہ تھا سیرس اس کا نام تھا، تو اس نے بخت نصر کے ملک پر حملہ کیا، جو عراق پر یعنی بابل پر، تو پھر وہ حاکم غالب آ گیا ایران کا بادشاہ۔ تو جب کیا ہے ان بنی اسرائیل کو آزادی دلائی، پھر جا کر تم اپنی زندگی گزارو۔ یہ 110 سال تک یہ مصیبت اٹھاتے رہے۔ اب حالات دیکھو تو آج بھی امت کے حالات کیا ہیں، امت کس درجے پر جا رہی ہے، یہ گناہوں کی پاداش ہے، لہٰذا ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اور یہ واقعہ سنانے سے صرف بنی اسرائیل کا واقعہ سنانا نہیں بلکہ امت کو سبق دینا ہے، اگر تم بھی غلطی کرتے ہو ظالم بادشاہوں کی شکل میں تم پر ظلم و مصیبتیں آتی رہیں گی، تو لہذا سبق دینا ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرما رہی کہ ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے پھر تم کو ان پر غلبہ دیا، وہی دوسرا بادشاہ آیا، ان کو آزادی دلائی، جاؤ پھر بیت المقدس تعمیر کے مکمل طور پر اسے وہاں کا شہر آباد کیا، سب کچھ کیا۔ اور فرمایا کہ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے تم کو مال سے اور کیا ہے اولاد سے ہم کو پھر دوبارہ تمہاری مدد کیا، اور وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر ہم نے تم کو پہلے کی طرح بڑے جتھے والا، بڑی جماعت والا بنا دیا۔ لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو لوگوں نے تہمت لگائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ ناجائز کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، یہاں تک لگا دیا یہود نے، اور پھر یہاں تک کہ ان کے ساتھ ظلم کیا۔ صرف 12 ہی آپ کے حواری تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور ان کے علاوہ سب کے سب نافرمان تھے۔ اور فرمائے کہ جو کچھ دوسرے لوگ تھے یہود تو تہمت ہی لگا دیا تھا۔ ایسے حالات میں انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا،
اور پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کمرے کے اندر گئے، آپ حواری کے ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا کون میری جگہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ ایک آپ کا حواری دوست تھا آپ کی ایمان لانے والا، اس نے کہا میں تیار ہوں، تو آپ کا چہرہ نکال کر اسے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، یہ لوگ دروازہ کھول کے اندر گھسے، عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آپ کا ساتھی تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو لے جا کر میخ مارا اور کہا یہی ہمارے عیسیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، نہ سولی پر چڑھایا، نہ میخ مارا، بلکہ ان کی مشابہت کا آدمی تھا وہ، کہ وما صلبوہ کہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، ہم نے ان کی صورت دوسرے کو دے دی تھی۔ کہ لہٰذا قرآن سے صحیح کتاب دنیا میں کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ یہود عیسائی اپنی اپنی کتابیں چھاپ کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، ہماری کتاب، ان کو یہ سناؤ ہمارے قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہاری کتابیں باطل ہیں، ہمارا قرآن 1400 سال سے پکا اور مضبوط ہے۔ تو چنانچہ کہ اللہ رب العزت فرما رہی کہ اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے 33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، نوجوان تھے، ابھی آپ کی شادی بھی نہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، اسی دنیا کے اندر آپ کی شادی بھی ہونے والی، اولاد بھی ہوں گے، 40 سال اس زمین پہ حکومت کریں گے، حضرت مہدی کا زمانہ ہوگا۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب جانے کے بعد 70 سال کے بعد یا 120 سال کے بعد اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، وہ روم کا ٹائٹس بادشاہ تھا، وہ رومن کا بہت بڑا طاقتور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے صرف شہر ہی تباہ نہیں کیا بلکہ ہیکل سلیمانی جہاں عیسیٰ سلیمان علیہ السلام کھڑ کر عبادت کرتے تھے اس کو بھی ان کے ہاتھوں سے توڑنے لگایا، سب کچھ ختم کر دیا، تورات کے نسخوں کو جلا دیا، کتابوں کو جلا دیا، سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ اللہ اس کا ذکر کر رہی ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو تمہارے فائدے کے لیے، اگر برائی کرو گے اس کا وبال بھی تم ہی پر آنے والا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسرا وعدہ آیا، فرمایا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، ہم نے پھر اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، سب کا سب تخت و تاراج کر دیا کہ سب کے سب توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، پورا ختم کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل اس ظلم کی حالت میں پستی رہی۔ آئے جو یہود ہیں آج وہ سمجھتے ہیں دنیا میں ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، ان کی پوری اگر قوم اگر اٹھا کر دیکھیں 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، 1.5 کروڑ سے زیادہ ان کے اسرائیل کے اندر کوئی قوم نہیں، لیکن 1.5 کروڑ قوم پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ کیسے؟ عیاشی سے، فحش سے، گناہ سے، اور گناہ کے چال کے ذریعے سے، اور کیا ہے خصوصاً انٹرنیٹ اور موبائل کے اثرات سے لوگ بچوں کے ذہنوں کو خراب کر کے ان کو گناہ کی طرف لانا چاہتی ہے۔ اور جب عیاشی جب امت میں ڈالے گی تو قوم کا اثر کیا ہے؟ عیاشیوں میں جب قوم گھرے گی تو پھر ان کو دین سے دور کرنا آسان ہو جائے گا۔ دبئی کے اندر آپ جا کر دیکھیں کبھی حال کیا ہے، عیاشی کا اڈے بن چکے ہیں، اور عرب ممالک کے اندر جا کر دیکھیں اب وہ عیاشی کے اندر ان کو لگایا، ترکی حکومت کے وہاں سے نکل جانے کے بعد وہ قوم عیاشی سے نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اور کبھی وہ عیاشی سے کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، کبھی جنگ کے ذریعے سے دوسروں کو لڑا کر اس ملک کو فتح کرتے ہیں، لیکن عرب ملکوں کو انہوں نے فتح کر لیا عیاشی کے اڈوں کو وہاں ڈال کر، تو چنانچہ فتح کر چکے ہیں وہ اب۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہی کہ دوسری بات یہ بتائی کہ انہوں نے دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا، اللہ رب العزت نے پھر ان سے تیسری بار وعدہ لیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم سرکشی پر دوبارہ جاؤ گے ہمارا پھر سنت کا اصول چلتا رہے گا، پھر ہم وہی کام کریں گے، تم اگر پچھلی کیفیت پہ آؤ گے پھر ہم پھر ظالم بادشاہ کو تم پر مسلط کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا میں اس امت کے لیے بھی بڑا اہم سبق ہے، یہ امت کے لیے بھی، قیامت تک آنے والی امت کے لیے، اگر تم گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے، اللہ کے احکام کو توڑو گے، حدود سے پھلانگ کرو گے تو پھر تم پر بھی ظالم بادشاہ آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ امت کو کیا ہے انفارمیشن دیا اور ان کو متنبہ کیا اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنایا ہے۔ میرے حال ان آیتوں کے اندر
اللہ رب العزت نے سب سے پہلے معراج کا سفر کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طائف کے سفر میں مار کھائے تھے، بے چین تھے، ایک آپ کی محبوب بیوی بھی وفات پا چکی تھی حضرت خدیجہ، آپ کے محبوب چچا بھی آپ کا ساتھ دینے والے چلے گئے تھے، اور طائف والوں نے آپ کو مار کر آپ کے جسم کو خون سے رنگین کر دیا تھا۔ ایسی حالت میں اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ نبی کہے تکلیف کے آخری درجے تک پہنچ جائیں، اس کے بعد ان کو اونچا مرتبہ دکھائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہاں تک پہنچایا، ایک فرشتے کو بھی وہاں تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سفر معراج کرا کر اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی اور سکون دلایا، اور ساتھ میں ایسے نہیں بھیجا بلکہ ایک تحفہ دے کر بھیجا۔ وہ تحفہ ہے انسان اپنے زندگی کے تمام کاموں کو، تمام امور کو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر اپنے مسائل کا حل نکال سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی نماز، ایسی عبادت عطا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ بنی اسرائیل کو دیکھو، تم جو ان کی اولاد ہو جو کشتی میں سوار تھے، تو لہٰذا تمہارے ابا آدم ثانی جن سے کہا تھا نوح علیہ السلام، چنانچہ وہ نیک تھے، شکر گزار تھے، تم بھی شکر گزار بنو، میرے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کرو، وحدانیت و توحید پر قائم رہو، اور آخری نبی کی بات کو تسلیم کرو اور ان کی اطاعت کے اندر لگ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے 2 واقعات بنی اسرائیل کے ظلم کے سنائے، اور اس سے متنبہ کیا امت کو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ قانون ہو سکتا ہے، اگر تم نے بھی نافرمانی کی تو ہمارے عذاب چھوٹی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی ظلم کی شکل میں تم پر آتے رہیں گے، تاکہ تم اپنے روش کو، راستے کو بدل کر سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیتے ہیں تاکہ امت اپنے غلط راستے سے نکل کر سیدھے راستے کی طرف لوٹ آئے۔ تو چنانچہ ان آیتوں کے اندر اہم بات کی طرف ہمیں متنبہ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معراج کے واقعے کو سمجھنے اور اس پر ایمان رکھنے اور اس کے تحفے کی حفاظت کرنے، نماز کی، اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنے اور اپنی روش کو صحیح کرنے، اور جو حالات امت پر آتے ہیں وہ حالات نہیں بلکہ ہماری اعمال بگڑنے کی سبب ہے، اس کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔